میں نے کہا گناہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں۔ میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں۔ بہت پیاری بات ہے اور بہت گہری بات ہے۔ میں نے کہا گناہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، اسی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ دل میں ایمان ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن محفوظ کر لیا ہے، بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کسی کے لیے ثبوت بنانے، کسی کے لیے قانون کہتا ہے نا ثبوت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں آپ ثبوت نہیں لے کے جائیں گے، آپ ایمان لے کے جائیں گے، نیت لے کے جائیں گے۔ آپ اللہ کو بتائیں گے کہ میں بہت اکیلا تھا، لوگوں نے مجھ سے میری چیزوں کو چھینا، جیسے میں اپنے بچوں سے دور ہوں، میرے لیے تو تل تل مرنا تھا، لیکن رب نے کہا تیرے ساتھ ہوں میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا گناہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا میں نے کہا اکیلی ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ تو ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ کسی بھی حصے میں جائے، دنیا کے کہیں پہ بھی چلے جائے، کوئی بھی غلطی کر لے، کچھ نہیں چھپ سکتا۔ کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ روزے کو توڑ دیتا ہے، وہ یہ سوچ لیتا ہے شاید روزہ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہے، روزہ تو ہم نے اللہ کے لیے رکھا تھا۔ کتنی شدت کی پیاس، کتنی گرمی اور کتنی پریشانی، کتنی تکلیف، وہ سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ پانی کی اتنی شدت کے بعد بھی مسلمان روزہ نہیں توڑتا۔ وہ سوچتا ہے اب جب روزہ کھلے گا میں اتنی ساری نعمتیں کھاؤں گا، کتنی نعمتیں ملتی ہے روزے دار کو، سوچتا بھی نہیں ہے کہاں کہاں سے اس کے لیے رزق آتا ہے، اس کے محلے والے بھیج دیتے، اس کی والدہ، اس کے بھائی، اس کے کہیں نہ کہیں سے اس کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اس نے سوچا نہیں ہوتا میں شام کو کیا کھاؤں گا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے میں شربت بنا لوں، میں کچھ کوئی جوس، کوئی بوتل پیتا ہے، کوئی جوس پیتا ہے۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے نا، سارا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، لیکن شام کو بنا سوچے آپ کو رزق مل جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے مدد آ جاتی ہے، سوچا ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگ ثواب کماتے روزہ دار کو افطار کروا کے، وہ کہتے ہیں نا روزہ افطاری، روزہ خوشائی۔ کسی نے پہلا روزہ رکھا ہے تو روزہ خوشائی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے عزت ملتی ہے، سچی عزت، سچی عزت، وہ سچی عزت ہے۔ بقایا یہ جو عزتیں ہیں وہ سب جھوٹی عزتیں، وہ دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جی لگانا ہے اپنا تو جو اللہ نے رشتے دیے ان سے لگائیں، اس میں محرم لوگ ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، نہ محرم کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت بھائی کر کے بات کرتی ہے، اس کی نیت وہ نیت اپنی جانتی ہے، میری نگاہ میں شرم ہے، حیا ہے، لیکن پردے کا حکم ہر عورت کو ہے۔ لیکن میں یوٹیوبر ہوں، میں کتنی بار بتا چکی ہوں، آج لوگ مجھ پر باتیں کریں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نا اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے،
مجھے اللہ سے محبت ہے اور بہت زیادہ محبت ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں مر گئی مومن مومن کی موت سچی ہو کر، اکیلی تھی، تنہا تھی، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا تھا، میرا رب تو سن رہا تھا، میرا رب تو جانتا ہے۔ کسی نے ایک سوئی سے بھی مجھے دکھ پہنچایا، ایک نقطے پہ بھی، یعنی کہ میں نے جہاں کچھ نہیں کیا تھا وہاں پہ میرے ساتھ جب کچھ کیا گیا تو میرا رب دیکھ رہا تھا، میرا رب سن رہا تھا، اور اللہ کے پاس مجھے کوئی گواہ نہیں لے جانا پڑے گا، مجھے کوئی ثبوت نہیں لے جانا پڑے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تو نیتوں سے، اللہ نیتیں پہچانتا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنا اور پھر اس سے معافی نہ مانگنا، کبھی کوئی غلطی ہو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو اس سے، میں نے تمہاری دل آزاری کی تھی، میں نے تمہیں دکھ پہنچایا تھا، میں نے تمہیں برا کہا تھا، آج مجھے اپنی نظر میں شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ میں سنبھل گیا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ جہاں پہ روزوں کا مجھے پتہ نہیں چلنے دیا، جہاں رمضان کا مجھے پتہ نہیں چلنے دیا، یہ آپ لوگوں کو گناہ ہوا۔ میرا اللہ دیکھ رہا تھا، مجھے دن کو دن بتایا گیا، مجھے دن دکھائی دیا گیا تو میں نے دن کا، رات دکھایا گیا تو میں نے رات کا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں، جو میرے اللہ نے دن بنایا ہے وہ دن ہے، جو میرے اللہ نے وقت بنایا ہے وہ وقت ہے، جو میرے اللہ نے رات بنائی ہے وہ رات ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ تو یہ تمام معاملات اللہ کے تھے کہ مجھے دنیا کو دیکھنا تھا، جاننا تھا۔ بنانے والے نے تو بتایا، اللہ نے بتایا قیامت کے پہلے کی نشانیاں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، برائی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، لوگ بے فکر ہو کے گھوم رہے ہوں گے، لوگ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، ناچنے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ پہلے لوگوں کو کوٹھوں پہ جانا پڑتا تھا ناچ دیکھنے کے لیے، آج لوگوں کو گھر بیٹھے اتنی فیسلٹیز دے دی، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ گھر بیٹھ کے موبائل پہ ڈانس دیکھ رہے، اور عورت سمجھ رہی ہے میں بڑی حسین لگ رہی ہوں، اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا میں تو توبہ کرتی ہوں، اور میں اللہ سے توبہ کری ہے، میں نے لوگوں سے نہیں، لوگوں نے میرا پرائیویٹ ڈیٹا چرایا اور کہیں مجھ سے خود غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن میں نے توبہ کی۔ جب تک مر نہیں جاتے توبہ قبول ہے، دروازے کھلے ہیں، اور وہ دروازے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتایا ہے، رحمت کے دروازے نماز پڑھ کے کھولے جا سکتے ہیں، اصلاح کر کے کھولے جا سکتے ہیں، معاف کر کے کھولے جا سکتے ہیں، مدد کر کے کھولے جا سکتے ہیں، اچھا اخلاق رکھ کے کھولے جا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر عمل کر کے کھولے جا سکتے ہیں۔ رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے نا، اس میں کیا مزہ آئے گا۔ تو جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، معاذ اللہ ان کا یقین دنیا کے انسانوں پہ ہو جاتا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن اللہ نے شیطان کو قیامت تک کا وقت دیا ہے، لیکن شیطان کی بھی یاد رکھیں، پکڑو گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ ابلیس پہ لوگ لعنتیں دیتے ہیں، لیکن مسلمان پہ نہیں، سچے پہ نہیں، مومن پہ نہیں، اچھے پہ نہیں، پردے پہ نہیں، اور مدد کرنے والے پہ نہیں، زکوٰۃ دینے والے پہ نہیں، انصاف دلوانے والے پہ نہیں، جھوٹ کا پیغام دینے والے پہ دیتے، سچ کا پیغام دینے والے پہ نہیں، انصاف کا کام کرنے والے پہ نہیں۔ تو اللہ کے پاس جب جائیں گے نا، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ صرف نیت۔ اللہ کیونکہ دیکھ رہا ہے، ایک چوٹی کا بھی پہاڑ پہ چلنا اللہ سے چھپا نہیں ہے، تو نیتوں پہ دار و مدار ہے۔ اصلاح کرنا چاہتی تھی اس ویڈیو